नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेसन और टॉपिक है वो कल से ही मुंसलिक है, उसी से जुड़ा हुआ है नवाक़िज़ वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। तो आज हम वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक हदीस रखती हूँ, अम्मा आयशा से रिवायत है ये। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम औकात में अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और बुखारी ने इसे मुअल्लक ज़िक्र किया है। यब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि वक़्त अपने तमाम औकात में वक़्त ख़्वा कम हो या ज़्यादा, वक़्त ख़्वा कम हो या ज़्यादा तो उसमें अल्लाह का ज़िक्र करना। इस हदीस से मालूम होता है कि हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र किया जा सकता है। ख़्वा इंसान जुनबी हो या बेवज़ू हो और औरत ख़्वा हालत जनाबत में जुनबी हो या हैज़ और नफ़ास में हो। सिर्फ़ हम बिस्तरी के वक़्त या बोलो-बराज़ के वक़्त यानी कि वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट वग़ैरह जो है वो यूज़ करते वक़्त या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो बनता है उस दौरान, उस वक़्त जो है वो ज़िक्र से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। नीज़ जिस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत जनाबत में कुरान नहीं पढ़ाते थे, उसे अल्लामा अल्बानी ने ज़ईफ़ कहा है। और अगर इसे काबिल हुज्जत भी तस्लीम कर लिया जाए तो उससे सिर्फ़ यही साबित होता है कि हालत जनाबत में तिलावत कुरान से इज्तनाब आला है, औला है और बेहतर है। यानी कि आला है और बेहतर है तिलावत कुरान से इज्तनाब, क्योंकि कुरान करीम हमारी मुक़द्दस किताब है, शरीयत है, अल्लाह की तरफ से दी हुई हमारा जो है वो दीन है और इसमें हमारे लिए जो है वो इज़्ज़त, एहतराम, हुर्मत सब कुछ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि वो जुनबी के लिए किरात यानी कुरान में कोई हरज नहीं समझते थे। ये इमाम बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया है। अब आगे जो है वो एक और हदीस देख लेते हैं पहले कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने यानी कि लगवाए और दोबारा वुज़ू किए बगैर नमाज़ पढ़ी। इसे दारक़ुतनी ने रिवायत किया है और उसे ज़ईफ़ कहा है। यानी दारक़ुतनी में इसे रिवायत किया गया है लेकिन इसे ज़ईफ़ कहा गया है इस रिवायत को, इस हदीस को। इस रिवायत से मालूम होता है कि जो हमारी जो शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता, इसकी तायीद इस रिवायत से भी होती है जिसमें ज़िक्र है, मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घाटी पर उतरकर सहाबा से कहा, "आज रात कौन हमारा पहरा देगा?" तो मुहाजिरीन और अंसार में से एक-एक आदमी खड़ा हो गया। फिर उन्होंने घाटी के दहाने पर रात गुज़ारी। उन्होंने रात के वक़्त पहरे के लिए तक़सीम कर लिया, लिहाज़ा मुहाजिर सो गया और अंसारी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगा। अचानक दुश्मन के एक आदमी ने आकर अंसारी को देखा और उसे तीर मार दिया। अंसारी ने तीर निकाल दिया और अपनी नमाज़ जारी रखी। फिर उसने दूसरा तीर मारा, तो अंसारी ने फिर इसी तरह किया। फिर उसने तीसरा तीर मारा, तो उसने तीर निकाल कर रुकू व सुजूद किया और अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लिया। फिर उसने अपने साथी को जगाया। जब उसने उसे ऐसी खून आलूद हालत में देखा तो कहा, "जब पहली मर्तबा उसने तीर मारा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया?" उसने कहा कि मैं एक सूरत की तिलावत कर रहा था कि जिसे काटना मैंने पसंद नहीं किया, जिसे काटना मैंने पसंद नहीं किया। अब यहाँ पर जो है वो सऊदी मुस्तकिल फतवा कमेटी ने ये फतवा दिया है कि हमें किसी ऐसी शरई दलील का इल्म नहीं जो इस बात पर दलालत करती हो कि शर्मगाह के अलावा किसी जगह से खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी भी इसी के कायल है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इतना जो है वो हम आम मुसलमान हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर जो है वो पर्दा डाले, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से महज़ अपने फ़ज़ल से माफ़ कर दे। कि जब इतना मसला है लाइक ब्लड कहीं से ज़्यादा आता है, हम उसको उस जगह को धोते भी हैं, पट्टी भी करते हैं, जब ज़ख्म ज़्यादा हो जाता है, पट्टी कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो क्या हमारे पास पानी की किल्लत है, पानी की तंगी जो हम दोबारा वज़ू नहीं कर सकते? एक बहुत मुश्किल हालात हो कि जी वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे वक़्त की कमी है, वहाँ पे दुश्मन है, वहाँ पर जो है वो जान को खतरा होगा अगर वज़ू करेंगे। हम अपने घरों में रह रहे हैं, हम ख़वातीन हैं, फीमेल है ना? और आज का जो वक़्त है वो जिहाद का भी नहीं है कि जी बड़े वो घोड़ों पे चढ़ के या पहाड़ियों पे चढ़ के या फिर किलों में जो जाके या फिर ये कि मैदानों में जाके
تو باقاعدہ تو صف بندی کر کے ہم جہاد کر رہے ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں مقیم ہیں اور ہمارے جو مرد ہیں وہ صبح اور شام کی روٹین کے ساتھ جو ہیں موجود ہیں. نہ تو پانی کی قلت ہے آج کے دور میں, نہ ہی کسی کو ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ جس کو ایسا ہم تنگی اور تکلیف برداشت کریں. تو ہم وضو کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر بلیڈنگ زیادہ آ جاتی کسی زخم سے, ہم اسی حصے کو بھی دھوئیں اور دوبارہ وضو کر لیں. اتنے مسئلے مسائل ہم کیوں فیس کریں کہ جی جس میں شک ہو, شبہ ہو کہ جی وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا. اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے, تکلیف آ جاتی ہے, تنگی آ جاتی ہے, ہاں جو کلیئرلی ہمارے پاس مسائل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہیں, صحابہ سے ثابت ہیں, صحابیات سے ثابت ہیں, ام المومنین سے ثابت ہیں, اللہ کی طرف سے کلیئرلی حکم ہے کہ جی حیض کا خون ہے, وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی وائٹ ڈسچارج یا خواتین کو جسے لکوریا کہتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آ جاتا ہے, تو آپ ہر نماز کا نیا وضو کر لیں. کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. اگر حیض کے علاوہ بھی بلیڈنگ آ رہی ہے تو وہ بیماری ہے, کسی رگ پھٹنے کا خون ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہر نماز کا نیا وضو کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے اس دور میں تو کوئی تنگی تکلیف ہے ہی نہیں. اگر ہم دریاؤں سمندروں پہ جاتے ہیں تو وسیع العریض جو ہے رقبے پہ ہمیں پانی ملتا ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو سمندری حیاتیات ہیں وہ تو پاک ہیں, مردہ حالت میں بھی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. تو ہمیں اتنی تنگیاں اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی اللہ پاک نے جو ہے وہ وقت رکھا ہی نہیں, آزمائش رکھی نہیں ہم پر. آزمائش تو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو جہاد پہ جاتے تھے, غزوات پہ جاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کے ساتھ جاتے تھے, اور ان کے علاوہ ان کی جو ہے وہ سربراہی میں بھی جاتے تھے اور صحابہ کی سربراہی میں بھی جاتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں جس میں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو. سو ہمیں وضو کر لینے میں 2 منٹ نکال کر وضو کر لینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکیں گے اور ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے روزے قیامت پہچانے جائیں گے, اور ہمارے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیلے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے وہ, اور بالکل ایسے جیسے روشنی چمکتی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس وضو کی حفاظت کریں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کے جو اعضائے وضو ہیں وہ روزے قیامت چاند کی, جن کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. تو کیوں نہ ہم اہتمام کریں وضو کا. تو ایسے مسئلوں میں جو ہے وہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آنکھ دبر کا تسمہ ہے, جب آنکھیں سوج جاتی ہیں تو تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے, اور طبرانی میں ان الفاظ کا اضافہ ہے, اور جو سو جائے وہ وضو کرے, اور جو سو جائے وہ وضو کرے. یہ اضافی الفاظ, یہ اضافہ جو ہے ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, لیکن اس میں یہ الفاظ تسمہ ڈھیلا ہو جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی, یہ مرفوع روایت بھی ہے کہ صرف اس شخص پر وضو لازم ہے جو لیٹ کر سو جائے. اس کی سند ضعیف ہے. جو کسی بھی حالت میں سو جائے, کسی بھی حالت میں سو جائے, چاہے وہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہے, لیکن نیند گہری ہے کہ اس سے شعور زائل ہو گیا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس حدیث کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نیند ناقض وضو ہے اور کون سی نہیں. اس کے متعلق جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, جو کہ یہ حدیث کل ہم نے اس پہ بحث کی ہے کہ جی کسی بھی حالت میں ہم ہیں اور ایسی نیند ہم پر طاری ہوئی ہے کہ جس سے عقل یعنی کہ شعور زائل ہو گئی ہے, ہم گہری نیند سو گئے, اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز میں تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی مقعد یعنی پیٹھ میں پھونک مارتا ہے, پیٹھ پشت والی پیٹھ, اس طرح اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا, حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا ہوتا. لہذا جب کوئی ایسا وسوسہ پائے تو جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پالے, نماز سے نہ پھرے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کی جو اصل ہے, اس حدیث کی اصل صحیحین میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے, اور مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث سے ہے, اور ایک اور حدیث ہے جو کہ ہمارے اس ٹاپک کی نواقض وضو جو ہے اس ٹاپک کی آخری حدیث ہے کہ حاکم بن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے کہ تو بے وضو ہو گیا, تو وہ کہے تو جھوٹ کہتا ہے. اور ابن حبان نے اسے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ یہ کلمات وہ اپنے دل میں کہے, یعنی نماز پڑھ رہا ہے نا, تو اسے جو ہے وہ وسوسہ ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے, یا کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ گیا ہے, لیکن وہ پکا نہیں ہے, وہ کلیئر نہیں ہے, صرف دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے, اس کو فیلنگ ایسی نہیں آئی,
تو وہ کیا کہے, اپنے دل میں یہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے, شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا نواقض وضو ٹوٹ جاتا, سوری کمپلیٹ ہوتا ہے. وضو ٹوٹنے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں, یعنی ہم جو ہے وہ اگر حیض کی حالت میں ہے, ہمارا وضو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر خواتین ہیں, وائٹ ڈسچارج ان کو ہوتا ہے, مرد ہیں ان کو جو ہے وہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے قطرے آتے ہیں منی کے, یا مزی کی حالت میں وہ ہو جاتا ہے, مزی خارج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی لیسدار رطوبت خارج ہوتی ہے شرمگاہ سے, پیشاب کی جگہ سے, یا یہ کہ ہوا خارج ہوتی ہے کہ جس کی آواز آتی ہے یا جس کی بدبو آتی ہے, تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بلڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, لائک جیسے ماہواری ہے, اسے تو وضو ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ ہسبینڈ وائف ریلیشن سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جتنے بھی نواقض وضو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کل اور آج میں رکھے ہیں, جو کہ اس ٹاپک کا حصہ تھے, اور یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک آج کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا باب آداب قضائے حاجت, یعنی کہ آداب قضائے حاجت کا بیان. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی نیا ٹاپک ہے, ہم ٹاپک ٹو ٹاپک اس طرح چلیں گے کیونکہ ہمیں لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ جو تھمبنیل ہے وہ دینا ہے, اور اس پر ہیڈنگ بھی دینی ہے, تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں اور سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو, اگر آپ نے دوبارہ بھی سننا ہو کہ یہ والا جو ہے اس چیز کا بیان ہے اور یہ اس چیز کا بیان ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل ہم آداب قضائے حاجت کا جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.